اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں پر سرگرمیاں دیکھ کر آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم آج کیا پڑھیں گے۔ دیکھیں، ہم نے تمام جو بھی ابھی تک جملے پڑھے ہیں، جیسے فعل ماضی، مضارع اور حال کے بارے میں، ان تمام جملوں کو ہم نے ساتھ میں مل کر سوالیہ بنایا تھا، اور ان کو سوالیہ بنانے کے لیے ہمیں جن حروف یا اسماء کی ضرورت پڑی تھی وہ بھی ہم نے سیکھے۔ ہمیں 2 حروف کی ضرورت پڑی اور کئی اسماء کی ضرورت پڑی، اور میں نے آپ کو کہا تھا آخری بار کہ ان تمام اسماء کو آپ معنی کے ساتھ یاد کر دیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ قرآن پاک میں جس بھی جگہ پر آئے ہیں تو اس کے معنی یا مفہوم کیا نکلتا ہے۔ آج کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ انہی کے حوالے سے ہیں کہ ہم نے جو خاص اسماء سیکھے تھے، کیونکہ حروف تو آسان تھے، بس 2 حروف تھے ا اور حل، لیکن جو اسماء تھے وہ بہت زیادہ تھے، اور ان کا جو استعمال تھا وہ بھی معنی کے حساب سے الگ الگ تھا۔ ہر اسم کا جو سوال کے لیے آتا ہے الگ لفظ اور الگ معنی تھے۔ تو آج کی ایکٹیویٹیز میں آپ نے کیا کرنا ہے، پہلی چیز جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے نہیں ہوں یا آپ کے پاس نہیں ہوں تو آپ نے ان ایکٹیویٹیز کو ہلکے میں لینا ہے، صحیح ہے۔ یہاں پر جو بھی ایکٹیویٹیز رکھی گئی ہیں 5 ہیں، وہ آپ ہی کے لیے ہیں، تاکہ آپ کی صحیح سے پریکٹس ہو سکے۔ تو اگر آپ واقعی سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ واقعی آپ کے اندر تڑپ ہے تو ساتھ ہونا یا دور ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچ چکی ہے اور آپ یہ ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اتنی ریکویسٹ ہے یا آرڈر سمجھ لیں ایک ٹیچر کا کہ آپ نے ان پر پوری توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنی نوٹ کاپی پر نہیں کرنا چاہتے، نوٹ بک پر نہیں کرنا چاہتے، تو آپ ایٹ لیسٹ زبانی ہی اس کو حل کر لیں، لیکن حل ضرور کرنے کی کوشش کریں، صحیح ہے۔ میں صرف ہر ایکٹیویٹی کا جو اوپری حصہ ہے، یعنی اس میں کرنا کیا ہے وہ سمجھاؤں گی، باقی آگے آپ نے وہ مکمل ایکٹیویٹی پوری کرنی ہے، کسی بھی طرح کر لیں لیکن کریں ضرور۔ تو ہماری پہلی ایکٹیویٹی ہے حروف سے الفاظ کی تلاش۔ یہ ورڈ کراس کی گیم ہے اور کئی مرتبہ آپ نے کھیلی بھی ہوگی۔ آج ہم عربی کے الفاظ ان میں ڈھونڈیں گے، 1 سے لے کر 12 تک یہ تمام الفاظ آپ نے ان میں سے ڈھونڈنے ہیں۔ جیسے مثلا اگر میں ایک آپ کو ڈھونڈ کے دوں تو یہ ہے کیفا، صحیح ہے، کیفا۔ تو آپ کو الگ الگ طرح سے ہر اینگل میں یہ الفاظ مل سکتے ہیں، ان کو آپ جتنا ہو سکے اتنا تلاش کرنے کی یا ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور پھر آپ دوسری ایکٹیویٹی کی طرف آئیں۔ تو یہ ہو گئی پہلی ایکٹیویٹی، یہ آپ نے خود مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد دوسری ہے جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ۔ آپ نے ان تمام جملوں کو، یہ صرف 6 جملے ہیں، ان پر غور کرنا ہے اور صرف یہ بتانا ہے کہ یہ جو جملہ یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے۔ یہاں پر آپ کو ہر اس میں استفہام کے بعد ایک جملہ یا ایک لفظ ملے گا، وہ دیکھ کر بس آپ نے یہاں پر نوٹ کرنا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے۔ دونوں نہیں ہو سکتے، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ تو پہلا ہے من ربک، دوسرا ہے این امک، امک، امی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماذا تفعلو، تفعلو یعنی کہ کرنا، تو ماذا تفعلو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اور ترجمے کو ٹھیک ہے فی الحال آپ چھوڑ دیں، باقی یہ بتائیں کہ یہاں پر یہ ماذا تفعلو میں ماذا جملہ اسمیہ کے ساتھ آیا ہے یا فعلیہ کے ساتھ، یا متی تذهب الی المدرسۃ، کیف حالک، لماذا تکتب بالبطء، بالبطء کہا جاتا ہے آہستہ لکھنے کو، تکتب تم لکھ رہے ہو، بالبطء آہستہ، ٹھیک ہے۔ لماذا تکتب بالبطء، تو یہاں پر آپ نے بس یہ بتانا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ آئے ہیں یا جملہ فعلیہ کے ساتھ۔ اب تیسری ایکٹیویٹی ہے، یہ عام جملہ ہے، ہوا طالب، المدرسۃ کبیرۃ، تکتب الدرس۔ آپ نے اس عام جملے سے سوالیہ جملہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ عام جملے سے سوالیہ جملہ، مثلا ہوا طالب، تو یہاں پر آپ یہ پوچھ سکتے ہیں من ہوا یا اہوا طالب، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح جس سے آپ کو آسان لگے، یا اور بھی، یعنی ایک اس جملے سے اور بھی کئی سارے سوالات بن سکتے ہیں، ضروری نہیں صرف ایک ہی بنے۔ اگر آپ ایک سے زائد بنا پائیں گے یعنی آپ بہت توجہ دے رہے ہیں اور آپ کو بات سمجھ میں بھی آ گئی ہے۔ تو اسی طرح آپ عام جملے سے عام جملے سے سوالیہ جملہ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے المدرسۃ کبیرۃ،
اب اس کو آپ نے خود سوالیہ جملے میں ڈھالنا ہے۔ تکتب الدرس، تذهب الى البیت، یہ بہت آسان الفاظ ہیں، کیونکہ تاکہ آپ الفاظ کے بیچ میں پھنس نہ جائیں، آپ کو الفاظ سمجھ میں آ جائیں، اس کے بعد آپ وہ ایکٹیویٹی کرنا شروع کریں جو کہا جا رہا ہے۔ یاقلو ببطئی، پھر سے یاقلو وہ خطا ہے، ببطئی آہستہ سے، تو آپ سوال میں یہ جملہ ڈھال سکتے ہیں۔ پھر جئت الیوم، جئت یعنی کہ تم آئے، الیوم آج کے دن، جئت الیوم، صحیح۔ پھر ہماری چوتھی ایکٹیویٹی ہے سوالات اور جوابات کو آپس میں ملانا، صحیح ہے۔ یہاں پر آپ کو سوالات دیے گئے ہیں ایک سائڈ میں، اور دوسری سائڈ میں آپ کو دیے گئے ہیں جوابات۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو پہلے صحیح سے پڑھنا ہے، ان کے معنی کو دیکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ان کو ہر سوال کو اس کے صحیح جواب سے ملانا ہے۔ جیسے مثلا ماذا تقرؤ، تم کیا پڑھ رہی ہو یا پڑھ رہے ہو، این انت، تم کہاں ہو، متی یذهب الی المدرسۃ، تم مدرسے کب جاؤ گی، ماذا تاکلون، تم سب کیا کھا رہے ہو، این ہی، وہ مونس کہاں ہے، من ہوا، وہ کون ہے، صحیح ہے۔ اب یہاں پر آپ نے خود پڑھنا ہے، یہ بہت آسان ہے، آپ کو آرام سے میننگ آ جائے گی، تو آپ نے بس ہر سوال کو اس کے صحیح جواب کے ساتھ ملا دینا ہے۔ جیسے ماذا تقرؤ کو آپ کس کے ساتھ ملائیں گے وہ آپ خود نوٹ کر لیں، صحیح ہے۔ پھر ہمارے پاس ایکٹیویٹی ہے سوال سے اور سوال بنا کر ان کے جواب لکھیں۔ جیسے ماذا تسمعو، تسمعو سننے کے لیے آتا ہے، تسمعو تم سن رہے ہو یا تم سنو گے، ماذا تسمعو تم نے کیا سنا، ٹھیک ہے، یا تم کیا سن رہے ہو۔ تو اس سے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، کیف تسمعو تم نے کیسے سنا، صحیح ہے، یا متی تسمعو تم نے کب سنا۔ تو آپ اس سے اور سوالات بھی بنا سکتے ہیں، جیسے این یلعبون، یلعبون وہ سب کھیل رہے ہیں، این یلعبون وہ سب کہاں کھیل رہے ہیں، متی تذهب الی المدرسۃ، یہ تیسری بار تقریباً آ چکا ہے، تو آپ اسے بھی نوٹ کر لیں۔ من هو الرجل، وہ آدمی کون ہے، لماذا تاخرت تم نے دیر کیوں کی، کیف تقرؤ تم کیسے پڑھتے ہو۔ تو یہ ہو گئے سوالات۔ اب انہی سوالات میں سے آپ نے اور سوالات نکالنے ہیں، ایک یا پھر دو یا دو سے زائد سے۔ تو یہ کل ملا کر آج کی ہماری ایکٹیویٹیز ہو گئیں۔ کل ہم انشاءاللہ ایک اسٹیپ آگے جائیں گے اسی ٹاپک میں، پھر ہم اپنا ایک نیا ٹاپک نیگیٹو بنانا، یعنی جیسے ہم نے سوالیہ بنایا تھا ایسے ہی ہم منفی جملہ بنائیں گے، ناکاری سینٹینس، ٹھیک ہے، جس میں ہم ایک عام جملے کو نیگیٹو فارم میں لے جائیں گے اور اسے ناکاری کریں گے، منفی بنائیں گے، صحیح ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے، آپ اس پر پوری توجہ دیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے فہم میں اضافہ کریں۔ السلام علیکم۔